آپ میں بہت سارے ایسے ہیں جو دکانیں چلاتے ہوں گے، کاروبار کرتے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے دکان کھولنے سے پہلے اور کاروبار کرنے سے پہلے کسی عالم دین سے مشورہ کیا ہے کہ مجھے کون سی ٹرمز کن کنڈیشنز کے ساتھ کاروبار کرنا ہے اور کون سے میں کام کر دوں گا تو بیع فاسد ہو جائے گی، میں بھی گناہگار، گاہک گناہگار، اس بیع کو ختم کرنا واجب ہوگا؟ کون سی بیع باطل ہیں، کون سی بیع صحیح ہیں، بیع صحیح کی شرائط کیا ہیں؟ سیکھا ہے کبھی؟ نو۔ علاقہ اچھا ہو، دکان کارنر والی ہو، چلتی ہو، بس اس کے بعد طریقہ کیا ہے باقی سب اللہ جانے، اس کا رسول جانے، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ گھر میں جب بے برکتی والا رزق آئے گا، حرام رزق آئے گا، تو کیسے برکت پیدا ہوگی؟ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب کو میں نے درس قرآن کی دعوت دی، کہنے لگے مفتی صاحب ٹائم کہاں ہے، بیوی بچوں کے لیے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے۔ میں نے کہا کمانا بھی عبادت ہے یا کمانا ہی عبادت ہے؟ بھی اور ہی میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ بھی لیجئے، کھانا کھا رہا ہو نا مہمان، یہ بھی لیجئے، یہ بھی لیجئے، دونوں کو شامل کر لو۔ یہ ہی لیجئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ادھر ہاتھ نہ بڑھانا آپ۔ تو میں نے پوچھا بھائی بھی یا ہی؟ دوسری بات میں نے کہا انتہائی دائرت میں رہ کے کویسچن، یہ بتائیں رزق حلال کہتے کس کو ہے؟ یہ آپ سب سے بھی میرا کویسچن ہے، آپ اٹھ کے جواب نہ دیں، سوچیے رزق حلال کسے کہتے ہیں، رزق حرام کسے کہتے ہیں، سوچیں ذرا۔ بولتے بھائی ہم نے تو اپنے بچوں کو حلال کھلایا ہے۔ اچھا حلال کھلایا، جو کھلایا بتائیں وہ تھا کیا؟ تو جب میں نے اس سے پوچھا نا، کہنے لگا اچھا آپ بتائیں، میں نے کہا کھلا آپ رہے ہیں بتاؤں میں؟ یہ اسے یہ نہیں پتا کیا کھلا رہا ہوں، لیکن ہے وہ حلال۔ جیسے میں کہوں کہ آپ سب پکشو ہیں اور پکشو جو ہے وہ جنت میں جائے گا، آپ کہیں پکشو کیا ہے؟ میں کہوں یہ تو پتہ نہیں ہے نا، مزہ کا خیز بات، جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ رزق حرام اور حلال کی آسان سی میں آپ کو ایک ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے رزق کمانے کا، جس چیز کو کمانا ہے، جس طریقے سے کمانا، اسے ایک طریقہ بتایا ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ اس کے لاز ہیں، قوانین ہیں، کچھ حدود اور قیود ہیں، لیمیٹیشنز ہیں۔ جو اس علم کے ساتھ ان حدود، قیودات، شروط کا لحاظ رکھ کر رزق کمائے حلال، اور جو قوانین کو توڑ کر، حدود کو پھلانگ کر کمائے، وہ رزق حرام یا مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق حلال یا حرام اس کا تعین کب ہوگا؟ جب پہلے آپ کے پاس علم ہو، آپ کو لیمیٹیشنز پتہ ہوں، آپ کو قوانین پتہ ہوں، آپ کو شرعی شرائط پتہ ہوں، اور آپ ان کا پھر باقاعدہ لحاظ بھی کر رہے ہوں، پھر رزق حلال بنے گا۔ اب جس کو پتہ ہی نہیں کہ لیمیٹیشنز کیا ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رزق حلال کما رہا ہوں، بھائی بڑی عجیب و غریب بات۔ آپ اگر جاب کرتے ہیں کسی آفس میں، کسی فیکٹری میں، یا آپ ٹیچر ہیں، صبح 8 سے شام 5 فرض کریں آپ کی ڈیوٹی ہے، تو آپ اجیر خاص کہلائیں گے۔ اجیر کہتے ہیں امپلائی کو، خاص امپلائی کے آپ ایک ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ اپنی پوری تنخواہ کے 2 چیزوں کے بعد مستحق ہوں گے اجیر خاص۔ نمبر 1، آپ ڈیوٹی پر اس ٹائم میں اپنے آپ کو حاضر رکھیں، چاہے کام ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2، دیانتداری سے اپنا کام پورا کریں۔ پھر کام کے 3 درجے ہوتے ہیں، اعلیٰ درجہ، اوسط درجہ، ادنا درجہ۔ اگر پہلے سے کوئی طے نہیں ہوا آپ کی فیکٹری آفس میں، کم از کم اوسط درجے کا کام، پھر آپ پوری اجرت کے مستحق ہوں گے۔ لیکن ہمارے کیا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی گورنمنٹ جاب والا بیٹھا ہو تو بولے گا کاش میں نہ بیٹھتا آج مفتی صاحب کے سامنے، خواہ مخواہ ڈسٹرب کر کے چلے گئے۔ ڈیوٹی شروع ہوتی ہے 9 بجے، پہنچتے ہیں 11 بجے، پھر اپنے پارٹنر کو کہتے ہیں یار ادھر لگا دیو نا، وہ کہتے ہیں ہاں وہ 9 ہی لکھے گا نا۔ پھر شام کو یار آج وہ پاکستان کا میچ چل رہا ہے، ذرا جلدی نکلنا ہے۔ وہ کہتا ہے بے فکر رہے، تو نے میرے ساتھ تعاون کیا، بھائی تیرے ساتھ تعاون کرے گا۔ 1 گھنٹے پہلے نکل گئے، لکھتے پوری تنخواہ لے لی۔ یہ جو 3 گھنٹے آپ نے کام نہیں کیا اور تنخواہ لی اور وہاں حاضر نہیں تھے، بھاگ گئے، یہ حرام ہے آپ کے لیے۔ یہ اگر اپنے بچوں کو کھلائیں گے، آپ حرام کھلا رہے ہیں ان کے منہ کے اندر۔ تو ناراض مت ہوں، وہ باپ جو یہ کہتا ہے کہ میں بچوں کو حلال کھلا رہا ہوں، پہلے وہ حلال کی تمیز تو پیدا کرے، وہ اس کا علم حاصل کرے جو کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے بعد بالکل سکون سے طیب اور حلال کمائے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں اتارے۔ وہ رگوں میں جائے گا، وہ آنتوں میں پہنچے گا، برکت پیدا ہوگی، بچے فرما بردار بنیں گے، نیک بنیں گے۔